یہ کیسی انویسٹیگیشن تھی جو 8 گھنٹے میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. انہوں نے ایک چٹھی دی, ایک میسج انہوں نے سینڈ کیا ایمان مزاری کو, اور ان کو انہوں نے لکھا تھا. بہت دلچسپ گفتگو ہوئی ہے, اور وہ دلچسپ گفتگو جو ہے وہ آج آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں گا. آپ بھی قانون کے ماتحت ہے اور آپ قانون کو جواب دہ بھی ہے. میں بھی یہی سوال کرتا ہوں, آپ کیسے جائیں گے, کس منہ سے جائیں گے؟ آپ نے بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لوگوں کو ٹارچر کیا. اختر کیانی صاحب وزیر اعظم انور الحق کاکڑ صاحب کو کہہ رہی ہے آپ کا بہت شکریہ, آپ جا سکتے ہیں. السلام علیکم, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے. ان کچھ دنوں میں 2 صحافیوں کو, نامور صحافیوں کو اٹھایا گیا, گرفتار کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ بلوچ لاپتہ افراد کے کیس میں انور الحق کاکڑ صاحب کو 2 دفعہ بلایا گیا تھا اور وہ نہیں آئے تھے. اس کے بعد تیسری دفعہ وہ جب آج آ گئے, اس ساری کہانی بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس سے پہلے اسد طور پہ تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. اسد طور کور کرتا رہتا ہے بلوچوں کی ایشوز ہو, پختونوں کی ایشوز ہو, اس کے علاوہ اور بھی چیزوں کو جو جنون لوگوں کی ایشوز ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو وہ کور کر دیتا ہے. پچھلے دنوں کل یہ اپنی تقریر میں حامد میر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. پچھلے دنوں بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری بنائی, ایک فلم بنائی, اور اس میں عمران ریاض خان اور اسد طور شامل تھے. وہ دونوں بھی اس میں انٹرویو کیے گئے تھے. ان کا انٹرویو اور اس کے بعد ایف آئی اے نے اسد طور کو وہاں سے لے کر گئی, اور اس کے بعد 8 گھنٹے تک انہوں نے ان کو آفس میں بٹھایا ہوا تھا. اور 8 گھنٹے میں ایمان مزاری بھی آج اپنی گفتگو میں, جب میں ان سے انٹرویو کر رہا تھا, انہوں نے اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ 8 گھنٹے میں ان کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی. یہ کیسی انویسٹیگیشن تھی جو 8 گھنٹے میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. یہ جمعے کے دن کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد پرسوں اسد طور کو نوٹس آیا, وہ ایف آئی اے کے دفتر چلا گیا, اور ادھر 4 گھنٹے بٹانے کے بعد ان کے ساتھ ایمان مزاری, ان کی وکیل جو تھی وہ بھی ان کے ساتھ تھی. اس کے بعد پھر ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا. لیکن اس میں سب سے زیادہ افسوسناک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسد طور کے والدہ صاحبہ جو ہے وہ ان کے ساتھ رہتی ہے, اور 78 سال ان کی عمر ہے, بزرگ خاتون ہے. اور اسد طور کا ان کے علاوہ سچ وہ نہیں ہے جن کے وہ میں آپ کو کہوں کہ اسد طور کا بہت زیادہ کوئی اس کے علاوہ کوئی باقی فیملی مطلب وہ نہیں ہے وہاں پہ. لیکن انہوں نے ایک چٹھی دی, ایک میسج انہوں نے سینڈ کیا ایمان مزاری کو, اور ان کو انہوں نے لکھا تھا کہ میری ماں کو کسی رشتہ دار کے گھر چھوڑ دے, اور میرے جو طوطے ہیں وہاں پہ, جو ان کے پیرٹس وغیرہ ہیں ان کے گھر میں, ان کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں, تو ان کا بھی خیال رکھے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اسد طور کے لیے کل اسلام آباد پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا گیا. اس میں سمی ابراہیم صاحب, حامد میر صاحب, باقی بھی کچھ صحافی تھے, اور حسن ایوب صاحب تھے. منیزہ جہانگیر صاحبہ نے یہ سب کچھ ارینج کیا تھا. وہ لوگ وہاں پر آئے تھے اور وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے تھے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز جس میں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے آج انور الحق کاکڑ صاحب جو نگران وزیر اعظم ہے, ان کی آج پیشی تھی. 28 فروری کو آج ان کی پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں 12 بجے کے لگ بھگ کے ٹائم پہ وہ وہاں پر پیش ہوئے, اور ان کی جو ہے جسٹس اختر کیانی صاحب سے وہاں پر مکالمہ بھی ہوا. وہ ساری چیزیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آج اسی ولاگ میں شیئر کروں گا. بہت دلچسپ گفتگو ہوئی ہے, اور وہ دلچسپ گفتگو جو ہے وہ آج آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں گا. اور میں ایک چیز جو ہے میں نے ادھر لکھی ہوئی ہے وہ سارا کچھ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں, اور پڑھ کے بلکہ آپ لوگوں کو میں وہ سناتا ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب وزیر اعظم انور الحق کاکڑ صاحب روسٹم پر آ گئے تو اس کے بعد کیا کچھ ہوا وہ ساری چیزیں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. بلوچ لاپتہ افراد کیس کے سماعت جسٹس اختر کیانی صاحب جو ہے وہ کر رہے تھے. نگران وفاقی وزیر داخلہ گوہر اجاز کمرے عدالت میں موجود تھے. گزشتہ سماعت پر عدالت نے 3 ڈی جیز پر مشتمل کمیٹی بنائی تھی. یہ وہ کمیٹی تھی جس میں ڈی جی ایس آئی بی اور یہ اس پر ایک مشتمل انہوں نے کمیٹی بنائی تھی. اس کے بعد جو ہے پرانی لسٹ کے علاوہ بھی نئے لوگ غائب ہے. عدالت کا استفسار, پرانے 12 میں سے 8 لوگ غائب تھے جن میں ابھی 3 رہتے ہیں. اٹارنی جنرل 9 افراد سی ڈی ڈی کی حراست میں تھے.
اٹارنی جنرل، 4 افراد کی بازیابی سے متعلق ہمیں مزید وقت درکار ہے، اٹارنی جنرل نے کہا ہے۔ 26 افراد لاپتہ تھے، جن میں 2 افراد افغانستان سے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اختر کیانی صاحب کہتے ہیں ریاست نے کام بھی کرنا ہے، جواب دہ بھی ہونا ہے۔ کیس یہ چلا ہے تو کچھ لوگ گھر پہنچے ہیں، ایجنسیوں نے بندے بازیاب کروائے ہیں۔ محسن اختر کیانی صاحب، وزیر اعظم صاحب آپ بھی قانون کو جواب دہ ہیں۔ محسن اختر کیانی صاحب جو ہے انہوں نے نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ بھی قانون کے ماتحت ہیں اور آپ قانون کو جواب دہ بھی ہے۔ لوگوں کا الزام یہ ہے کہ پولیس، ایجنسیاں، CTD اگر کسی کو گرفتار کرے تو لا پروسیس میں لے آئے، ان کا کوئی لا پروسیس ہونا چاہیے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، میں کچھ باتوں کی یہاں پر کلیئرٹی دوں گا۔ وزیر اعظم انور الحق کاکڑ صاحب نے اختر کیانی صاحب سے کہا کہ میں کچھ باتوں کی یہاں پہ کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں یہ بھی بہت دلچسپ ہے، وہ ذرا سنیے گا کہ انور الحق کاکڑ صاحب، اور انہوں نے اس میں ایک بات کی بھی ہے کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بلوچستان کیسے جائیں گے واپس، میں بھی یہی سوال کرتا ہوں آپ کیسے جائیں گے، کس منہ سے جائیں گے؟ آپ نے بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لوگوں کو ٹارچر کیا، آپ نے ان کے زخموں پہ اور نمک چڑھائی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خیر یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے میں بلوچستان سے ہوں، ہم بلوچستان میں عام ایجنسی کا سامنا کر رہے ہیں۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز نے جسٹس مسکان زئی کو نماز کی حالت میں شہید کیا۔ مثال کے طور پر ایک افراد لاپتہ ہو جاتا ہے تو اس کے پورے کوائف پہلے جانے جاتے ہیں۔ 90,000 لوگ اس ملک میں دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ 26 سماعتوں کے بعد، یہ وزیر اعظم انور الحق کاکڑ صاحب نے کہا ہے۔ اس کے بعد اختر کیانی صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 26 سماعتوں کے بعد پتہ چلا کہ 9 بندے CTD کے پاس ہے۔ انہوں نے مزید کہا بلوچستان میں عدالتیں موجود ہے، کتنے لوگوں کا ٹرائل چلایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو دلچسپ مکالمہ ہے وہ اصل میں اب سامنے آتا ہے۔ انور الحق کاکڑ صاحب اور جسٹس اختر کیانی صاحب کے بیچ جو مکالمہ ہوا ہے وہ ذرا آپ لوگ جو ہے سنیے گا۔ UN کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ پوچھتے ہیں کون لاپتہ ہوا، وہ پوچھتے ہیں آپ جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، آپ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ انور الحق کاکڑ صاحب نے یہ کہا۔ پھر اس کے بعد اختر کیانی صاحب کا جواب سنے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں نے جبری لاپتہ ہو جانا ہے۔ انور الحق کاکڑ صاحب نے کہا کہ میں مثال دے رہا ہوں، میں انوار کا نام لے لیتا ہوں۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے مزید کہا کہ ہم نے ہتھیار اس لیے نہیں اٹھائے ہوئے کیونکہ ریاست نے ہمارے تحفظ کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ جو لوگ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں ان کے لیے اور ریاست کے غیر مسلح شہیدوں کے لیے قانون ایک نیا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے لسانی بنیادوں پر پروفائلنگ نہ کریں۔ سسٹم میں کمی اور خامیاں ہے، ثبوت نہیں آتا تو کسی کو کیسے سزا دے؟ یہ وزیر اعظم انور الحق کاکڑ صاحب کہتے ہیں۔ مزید ان کا کہنا ہے دہشت گردی سے 90,000 شہادتیں ہوئی، 90 لوگوں کو سزا ملی ہے، ان کا سوال ہے۔ وزیر اعظم صاحب مزید کہتے ہیں مجھے صحافی نے پوچھا کہ آپ بلوچستان واپس کیسے جائیں گے، وہ سوال آ گیا جس کا پہلے میں نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں پیراملٹری فورسز کاؤنٹر ٹیررزم کے اداروں پر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ میں صرف لاپتہ افراد کے حوالے سے وضاحت کر رہا ہوں۔ یہ لاپتہ افراد کا پوچھے تو 5,000 نام دے دیتے ہیں۔ وزیر اعظم نگران وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، اور چونکہ یہ ایک فیکٹ بھی ہے کہ جتنے بھی وہاں کے باشندے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ لاپتہ ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے مزید کہا ہے کہ یہ خود بھی اس ایشو کو حل نہیں کرنا چاہتے۔ ان کی وجہ سے پوری ریاست کو مجرم تصور کرنا درست نہیں ہے۔ یہ نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ صاحب نے کہا ہے۔ کوسٹل ہائی وے پر بس میں افراد کو زندہ جلا دیا گیا۔ اس کے بعد محسن اختر کیانی صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا سن لیجئے گا۔ کمزور ضرور ہے، رفتار بھی سست ہو سکتی ہے، لیکن سسٹم چل رہا ہے۔ پارلیمان اگر چاہے تو سیکورٹی فورسز کے رویے کو دیکھ سکتی ہے، یہ انور الحق کاکڑ صاحب نے کہا ہے۔ اس کے بعد انور الحق کاکڑ صاحب نے کہا ہے ہمارے نوجوان روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں دے رہے ہیں، ان کے والدین بھی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اختر کیانی صاحب کہتے ہیں آپ کی باتیں وزیر اعظم صاحب بہت اچھی ہے، مگر اسلام آباد میں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔
بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے انسانی حقوق کا احترام کرنا ہے۔ اس کے بعد محسن اختر کیانی صاحب کہتے ہیں نگران وزیر اعظم آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے مگر گراؤنڈ کی صورتحال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس کے بعد محسن اختر کیانی صاحب کہتے ہیں ہم نے ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی بی، ڈی جی ایم آئی پر کمیٹی بنائی ہے، 3 رکنی کمیٹی جواب دیا کرے گی۔ وزیر اعظم صاحب اس کے بعد کہتے ہیں میں کل ٹی ٹی پی جوائن کر کے مارا جاتا ہوں تو گھر والے بھی روئے دھوئیں گے۔ فیصلہ ایک شخص کرتا ہے اور اس کے نتائج دوسروں کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بڑا آسان ہے کہ آپ لواحقین کے نام پر آ کر کہنا شروع کر دیں۔ اس عدالت نے مسنگ پرسنز کے لیے، یہ انور حق کاکڑ صاحب کے بعد محسن اختر کیانی صاحب کہہ رہے ہیں، اس عدالت نے مسنگ پرسنز کے معاملے پر انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہوں پر مشتمل کمیٹی بنائی ہے۔ انور حق کاکڑ صاحب اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے، انہیں ہی کرنے دیں۔ اس کے بعد محسن اختر کیانی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ ایجنسیوں کے سربراہ ہیں، انہوں نے رپورٹ دینی ہے۔ اس کے بعد انور حق کاکڑ صاحب کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہم قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ اس کے بعد لاسٹ میں محسن اختر کیانی صاحب وزیر اعظم انور حق کاکڑ صاحب کو کہہ رہی ہے آپ کا بہت شکریہ، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے اور آج یہ گفتگو ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 2 دفعہ نگران وزیر اعظم انور حق کاکڑ صاحب کو بلایا تھا لیکن وہ عدالت نہیں آئے تھے، وہ اپنی پیشی پہ نہیں آئے تھے۔ یہ 3ری دفعہ ان کو بلایا گیا تھا 28 فروری کو، اور وہ آج وہاں پر پیش ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد صحافیوں نے بھی ان سے کافی زیادہ سوالات بھی کیے، کچھ صحافیوں سے انہوں نے اندر بات چیت کی ہوئی تھی لیکن باہر جب آئے تو کچھ صحافیوں سے انہوں نے ان کا جواب نہیں دیا، اور صحافیوں نے ان سے یہ سوالات بھی کیے کہ وزیر اعظم صاحب انسانی حقوق کی کلم کلا خلاف ورزیاں ہو رہی ہے، آپ اس پر کوئی ایکشن لیں گے یا نہیں لیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے اور چلے گئے۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔